رمضان المبارک کے برکت کی راتیں اور برکت اور قبولیت کے اوقات ان چیزوں کو قیمتی بنانے کے اوقات ہیں۔ کتنا سارا حصہ رمضان المبارک کا گزر چکا ہے، چند دن باقی ہیں، اور یہ جو چند دن ہیں یہ زیادہ قیمتی دن ہیں، اس لیے کہ انہی دنوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، انہی دنوں کے اندر اعتکاف جیسی عبادت ہے۔ انشاءاللہ منگل والے دن سے اعتکاف شروع ہوگا، 20ویں روزے سے مغرب سے لے کر جب تک عید کے چاند کا اعلان ہوگا یہ اعتکاف کا زمانہ ہے۔ اپنے کاموں کو چھوڑ کر پڑ جانا، اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں اللزوم والاستمرار لغرض من الاغراض، یہ اعتکاف کی تعریف ہے۔ کسی دروازے پر چپٹ جانا اور کسی کو پکڑ لینا، کسی کے دامن کو تھام لینا، کسی کو مجبور کر دینا کہ میری ضرورت پوری کرو گے تو میں تمہیں ہلنے دوں گا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ کہ اے اللہ میں ظاہری طور پر میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں ظاہری طور پر سب کو چھوڑ چھاڑ کر اور میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں سوالی ہوں، میں نے سوال کرنا ہے اور میں اپنے سوال کو پورا کر کے ہی لے کے جاؤں گا۔ ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے صرف ظاہر بدلا تھا اپنا، اللہ پاک نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب اللہ پاک نے ان سب کو ایمان کی دولت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جس فرعون نے ان سب کو بلایا تھا وہ تو محروم رہ گیا، اور یہ جو جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے ان سب کو آپ نے ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تیرے جیسے کپڑے پہن لیے تھے اور میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جو تیرے جیسے کپڑے پہنے ان کو میں محروم کر دوں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان میں سے شمار فرمائے۔ یہ اعتکاف اس چیز کی مشق ہے کہ اے اللہ ظاہری طور پر میں نے سب سے تعلق توڑ کر صرف تیرے دربار میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور اے اللہ میری یہ غرض ہے، میری دعا ہے اور یہ میرا مقصود ہے، اے اللہ اس کو تو نے پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں بندے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اعتکاف یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف تو ہے جس کو کہتے ہیں فرض اعتکاف، اور یہ فرض اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ اس اعتکاف کو کرنا، ادا کرنا فرض ہے، اور اس کے لیے رمضان المبارک کی شرط نہیں ہے، پورے سال میں کسی وقت بھی یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شرط صرف یہ ہے کہ کم سے کم 1 دن کا ہو اور اس کے ساتھ روزہ بھی ہو، یہ فرض اعتکاف ہے۔ ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف تو جب بھی بندہ کوئی مسجد میں آئے، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک اے اللہ میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کے ساتھ ہوں، جب بھی مسجد چھوڑ کر جائے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ نفل اعتکاف ہے اور اس کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسرا اعتکاف جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ عادت تھی، اور یہ ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی محلے میں کوئی بھی نہ کرے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، 1-2 بندے بھی کر لیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ 10 دن 20ویں روزے سے لے کر آخر تک یہ اعتکاف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مستمرہ تھی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو پورا فرمایا، بلکہ زندگی کے اندر ایک دفعہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ ازواج مطہرات کی بھی عادت تھی، ازواج مطہرات کی بھی عادت یہ تھی کہ وہ بھی اپنے اپنے حجرے میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر، عورتوں کا اعتکاف ایک کمرے کے اندر، ایک کمرہ کوئی بھی منتخب کر لیں اور اس کمرے سے صرف ضرورت اصلیہ کے لیے، مثلا بیت الخلاء کے لیے جا سکتی ہیں، وضو کے لیے جا سکتی ہیں، اور کسی کام کے لیے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور مردوں کا اعتکاف ہے مسجدوں کے اندر۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ہوا یعتکف الذنوب، سب سے پہلی تو اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے سامنے گناہ ہو، وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، وہ چھوڑ دے، اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی گناہ کی نیت کرے
اور پھر اس کو چھوڑ دے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، میں نہیں اللہ کی نافرمانی کرتا، تو یہ نیت کرنے کے بعد گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اعتکاف کرے گا تو اللہ پاک جتنے دنیا کے اندر گناہ ہیں، ہر گناہ کو چھوڑنے کی جو نیکی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ جیسے اس نے نیت کر کے، ارادہ کر کے کسی گناہ کو چھوڑ دیا ہو، اس پر جو نیکی اور اجر ملنی تھی، جو بندہ جتنے گناہ زمین کے اندر ہو رہے ہیں، ہر گناہ کو چھوڑ دینے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اللہ پاک اس اعتکاف کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ ایسے ہے کعامل الحسنات، جو آدمی نیکی کے کام کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرنے پر کم سے کم ایک نیکی کا 10 کے برابر بدلہ ملتا ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، کم سے کم درجہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، ایک تو اس کو تمام گناہوں کے قصداً چھوڑنے پر جو اجر ملنا تھا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا زمین کے اندر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں بغیر کیے ہوئے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ جو نیکیاں کرتا ہے اس نیکیوں کا اجر و ثواب الگ ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور مسجد میں آ کر کچھ بھی اس نے نہیں کیا، پھر بھی جو نیکیاں کرنے والے بندے ہیں ان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس بندے کے جو اعتکاف کے اندر ہے، اللہ پاک اس بندے کے نامہ اعمال میں بغیر کیے ہوئے وہ تمام نیکیوں کو بھی لکھ دیتے ہیں، اور بغیر چھوڑے ہوئے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا اجر و ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اعتکاف، اور اعتکاف کے اندر پھر لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر یہ بہت عظمت والی اور بہت بڑی بزرگی والی ایک رات ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر، ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ گزشتہ امتوں کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں امت کے اندر فلاں ایک آدمی تھا، 70 سال اس نے عبادت کی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ فلاں آدمی تھا، اس نے 80 سال عبادت کی۔ ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی سی ہیں، اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت پہلے آ جاتی ہے۔ اس پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں تھوڑی سی پریشانی پیدا ہوئی، اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی نعمت اس امت کو نصیب فرما دی۔ یہ امت ایک رات بھی اگر مل جائے تو گویا 82-83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو مل گیا۔ 21ویں کو ہو سکتی ہے، 23ویں کو ہو سکتی ہے، 25ویں کو ہو سکتی ہے، 27ویں کو ہو سکتی ہے، 29، یہ صرف 5 راتیں ہیں، 5 راتیں۔ اور اعتکاف کرنے والے کو زیادہ آسان ہے کہ ان کے اندر عبادت کرے، اور اگر کوئی بندہ نہیں بھی کر سکتا تو وہ بھی اپنے گھروں کے اندر ان 5 راتوں کی عبادت کا اہتمام کرے۔ اور صلحاء کا جو ایک بڑا بہت خاص قسم کا معمول ہے، گزشتہ رمضان المبارک کے اندر بھی عرض کیا تھا، ایک مخصوص قسم کی دعا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد جس دن لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی ایک خوبی اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمائی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ پاک اس ایک رات کے اندر سارے سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اللہ پاک کی عادت ہے اس میں مٹاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، یہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک سال رہ جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنا، اور پھر ایک دعا ہے اس دعا کو پڑھنا، اور پھر دعا مانگنا کہ اے اللہ، عمر آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے زندگی کے اندر ہی کر سکتا ہے، اگر موت آ گئی تو سارا کچھ ہی ختم، نہ تلاوت کر سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، نہ حج کر سکیں گے، نہ کوئی کسی کو صدقہ خیرات دے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارے اعمال صالحہ موقوف ہیں زندگی پر۔ اے اللہ، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ تو میری زندگی کے اندر برکت دے اور اس کو لمبا کر دے۔ پھر دوبارہ سورہ یاسین پڑھ کر وہ دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، آپ سے میں نے لمبی عمر مانگی ہے، اس لمبی عمر میں ہر طرح کی خیر مجھے نصیب فرما، اور ہر طرح کے شر سے میری حفاظت فرما۔
پھر دوبارہ تیسری دفعہ سورہ یاسین پڑھنا، اور پھر وہ دعا پڑھ کے پھر دعا مانگنی کہ اے اللہ اپنے فضل و احسان سے میں نے آپ سے لمبی عمر بھی مانگی، اس عمر کے اندر ہر طرح کی خیر بھی مانگ لی اور ہر طرح کے شر سے حفاظت بھی مانگ لی۔ اے اللہ تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اگر میرا بڑھاپا بھی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا محتاج بن جاؤں، میں نہ کھا سکوں نہ پی سکوں، میں اپاہج بن جاؤں، میں معذور بن جاؤں، میری آنکھیں کام نہ کریں، میرا دماغ کام نہ کرے، میرے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں۔ اے اللہ ایسی حالت میرے اوپر مسلط نہ ہو، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ صرف اپنی ذات عالی کا محتاج رکھ۔ یہ 3 طرح کی دعائیں خاص طور سے اس رات کے اندر مانگنا، اس لیے کہ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ پاک نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس میں رد و بدل کر کے تبدیلی کر کے بندوں کے جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے لکھ کے پھر اللہ پاک وہ پورے کا پورا دفتر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ کام لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ اور لیلۃ القدر متعین طریقے سے نہیں بتائی گئی، 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کم سے کم ان 5 راتوں کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور پھر دوبارہ نئے سرے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو صرف ہم چھوٹا سا ذمہ دار نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ہمارے ذمے بہت سارے حقوق ہیں، پوری امت کے ہمارے ذمے حق ہیں، اس ملک والوں کے ہمارے ذمے حق ہیں۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور اللہ پاک ہمارے متعلقین کو بھی، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اللہ ہماری اولادوں کو بھی، اللہ پاک ہمارے محلے والوں کو بھی، ہمارے شہر والوں کو بھی، ہمارے ملک والوں کو بھی، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو گمراہی کی وجہ سے جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں اللہ پاک ہماری گمراہی سے نجات نصیب فرمائے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہیں، ہمیں سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔